بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاضر ہوں آج کی ایک اور کہانی کے ساتھ جس کا پچھلی ویڈیو میں وعدہ کیا تھا۔ ہمارے سماج کا ایک کردار جس کے پاس نہ صرف خوبصورت خیالات کا خزانہ تھا بلکہ ذخیرہ الفاظ بھی کسی طور کمزور نہ تھا۔ ایسے کردار کے ہاتھ میں تو پھر قلم ہی مناسب لگتا ہے، اور ویسے بھی ہمارے نظام تعلیم میں صرف لکھنا ہی تو سکھایا جاتا ہے۔ کتابوں سے رٹو، کاپیوں پہ لکھو، پھر پیپروں پہ لکھو، اگر اچھا لکھا ہے تو کامیاب ہو جاؤ، اگر لکھنا نہیں آتا تو ناکامیاب کا مقدر، چاہے آپ کئی اور مہارتوں کے مالک ہی کیوں نہ ہوں۔ اس پہ ستم یہ کہ جب لکھنے پہ اتنا زور دیا جاتا ہے اور لکھنا ہی اوڑھنا بچھونا ہے تو پھر اس ملک کے لکھنے والوں کے حصے میں سیاہ بختی کیوں؟ خاص طور پہ عورت کے لکھنے کو کوئی گالی سے کم تصور نہیں کیا جاتا۔ بہرحال اہل علم تو اہل قلم ہوا ہی کرتے ہیں۔ اسی حقیقت کے پیش نظر ہماری آج کی کہانی کے کردار نے لکھنا شروع کیا، اور لکھا بھی کیسے؟ بالکل ویسے ہی جیسے متوسط طبقے کی لڑکیاں چوڑیاں اور مہندیاں لگانا چاہیں تو بھی گھر والوں سے اور خاص طور پہ بھائی اور باپ سے چھپا کر لگاتی ہیں۔ لیکن جس طرح چوڑیاں مہندیاں پہن کے انہیں چھپانا مشکل ہے، اسی طرح اپنے اندر کے فنکار کو ساتھ لے کے جینا بھی بہت مشکل ہے۔ کسی منظر کو لفظوں کی مالا میں پرونا، کسی واقعے میں تخیل کا رنگ بھر کے اس کے سوز میں چار چاند لگانا، کسی کے حسن کی تعریف اس انداز میں لکھنا کہ ہر پڑھنے والا اسے اپنے ہی محبوب کی تعریف میں گنگنائے، کوئی آسان کام نہیں۔ راتیں آنکھوں میں کٹتی ہیں، 100 بار برستی ہیں، دل دکھتا ہے، درد کو اپنے اندر اتارنا پڑتا ہے، سوگواری چہرے سے عیاں ہوتی ہے، غم آواز سے چھلکتا ہے، خود کلامی جیسے پاگل پن سے پالا پڑتا ہے، اداسی سانس بن کے اندر باہر کے پھیرے لگاتی ہے، تنہائی اختیار کی جاتی ہے، لفظوں کے پار کاٹنے اور تراشنے میں مہینے گزرتے ہیں، لفظوں کی ترتیب میں دماغ ہزاروں کلا بازیاں کھاتا ہے، تب کوئی غزل، کوئی نظم یا کوئی دوسرا شاہکار تیار ہوتا ہے، اور اس پہ ستم یہ کہ حاصل بھی ندارت۔ ہماری کہانی کے کردار نے بھی تب آزمائی شروع کی، اشعار پھولوں کی طرح نکھرتے چلے گئے، کلاس فیلوز کو سناتی، داد وصول کرتی اور چھپتی چھپاتی وہ بھی خود کو مستقبل کی شاعرہ ہونے کے خواب بنتی گئی۔ اس دور میں کسی ڈگری کالج سے BA کر لینا پورے سماج کے لیے اور خود اس طالب علم کے لیے کسی طلسم سے کام نہیں ہوتا تھا۔ BA کر لینے کے بعد اس نے کسی پرائیویٹ اسکول میں جاب شروع کی، اور لکھنے لکھانے کی مشق نہ صرف جاری رہی بلکہ کچھ نکھر سی گئی کہ یہاں کلاس فیلو سے قدرے اونچے درجے کے سننے والے اور داد دینے والے لوگ بھی مل گئے جو اس کے اسکول ٹیچرز تھے۔ کسی نے اخبار میں تو کسی نے رسالوں میں اپنی شاعری چھپوانے کا مشورہ دیا۔ دل تھوڑا اور بڑھ گیا، انہی میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ کسی سے اصلاح لے لو تو بہتر ہوگا۔ یہاں آ کے معاملہ کچھ کا کچھ بن گیا۔ اس زمانے میں FM ریڈیو نے نئی نئی نشریات کا آغاز کیا تھا۔ ہر گھر میں ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے، اور جن کے پاس ٹیلی فون ہوتے تھے وہ رات کے پروگراموں میں شمولیت اختیار کرتے تھے۔ رات بھر پروگرام چلنے لگے، رنگ رنگ کے موضوعات سے دلچسپی رکھنے والے لوگ سامنے آنے لگے۔ لیکن زمانہ کوئی بھی ہو، اچھے برے لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور کامیابی کا کوئی ایسا راستہ میرے خیال سے آج تک بن ہی نہیں سکا جس پہ کوئی بدو نہ کھڑا ہو۔ آج سوشل میڈیا ہی کو دیکھ لیں، کسی کا کنٹینٹ کوئی اپنی ID سے لگا رہا ہے، ایک ٹاپک کو کئی لوگوں کی ID سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی آج کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ چور کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ راستہ نکال ہی لیتا ہے۔ ہمارا کردار بھی ایسی سچویشن سے دو چار ضرور ہوا۔ چھپتی چھپاتی اپنی تحریریں لے کر کسی کے بتائے ہوئے دفتر اس آس پہ جا پہنچی کہ شاید وہاں کوئی فرشتے سے بہتر انسان ملے، لیکن مطلوبہ شاعر صاحب تو دفتر میں موجود ہی نہیں تھے۔ ان کے PA نے اس سے تحریریں لے لیں اور دوسرے دن آنے کو کہا۔ اس کے لیے وہ رات بستر پر نہیں، تھل کے صحرا میں گزری، جہاں ریت پیروں کے تلوئیں میں نہیں،
اس کی آنکھوں تک میں چبھ رہی تھی۔ دراصل اس سے غلطی یہ ہو گئی تھی کہ وہ اپنی بہت ہی معیاری نظمیں وہاں چھوڑ آئی تھی، جس کا اس کے پاس نہ کوئی گواہ تھا نہ کوئی ثبوت۔ بالآخر جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ صبح وہ تو اس امید پر اسکول گئی کہ وہیں سے واپسی پر اعلیٰ حضرت جناب شاعر صاحب کی طرف سے ہوتی ہوئی آئے گی اور اصلاح ہوئی یا نہ ہوئی وہ اپنی تحریریں واپس لے آئے گی۔ لیکن اسکول پہنچتے ہی اس کی ایک ٹیچر نے مبارکباد دی کہ مبارک ہو، تم نے اپنی نظمیں رات FM کے پروگرام میں شیئر کی ہیں لیکن نام اپنا نہیں بتایا۔ اب اس کے پاس کہنے کو ہاتھ تھی نہ کس سے پوچھتی کہ کیا ہوا، کس سے بتاتی کہ اس کی نظمیں تھیں کسی اور نے اپنے نام سے ریڈیو پہ سنا دی، کون اس کے ساتھ جا کر اس کا گریبان پکڑتا، ابو، بھائی، ناممکن۔ یہاں بھی کوئی آستین کا سانپ نکلا۔ منظر بھوپالی نے کہا تھا کہ ایک نیا موڑ دیتے ہوئے پھر فسانہ بدل دیجئے، یا تو خود ہی بدل جائیے یا زمانہ بدل دیجئے۔ وہ زمانہ تو نہ بدل سکی، خود کو ہی بدل دیا، اپنے اندر کے انسان کو، شاعر کو خاموش کرا دیا۔ لکھتی تو وہ آج بھی ہے، لیکن جس نے اس کی نظمیں، چند نظمیں اپنے نام کر لیں، اس کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ خیالات تو چشمے کی طرح ہوتے ہیں، آپ نے اس میں سے 2 گھونٹ بھر لیے تو بھی کون سا فرق پڑ گیا، وہ چشمہ تو آج بھی جاری ہے۔ لیکن آپ کا ذکر آج بھی چھڑ جائے تو اس کے دل سے شاید کوئی اچھی بات آپ کے لیے نہیں نکلی ہوگی۔ اس کی ایک نظم آپ کی نظر کرتی ہوں، نظم سنیے اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور یہ بھی ساتھ لکھیے گا کہ آیا ایسی نظم لکھنے والوں کو اصلاح کی ضرورت ہے؟ نظم ہے کہ کون ہوگا اسے جا کے یہ کہہ دے گا میں نے اس کی جدائی میں غم دیکھے ہیں، کون ہوگا اسے جا کے یہ کہہ دے گا میں نے اس کی جدائی میں غم دیکھے ہیں، اس سے مل کر بھی غم پھر بچھڑنے کا تھا اور بچھڑ کر بھی رنج و الم دیکھے ہیں، کس و ناکس کے جور و ستم دیکھے ہیں، مجھ کو لگتا ہے 7 جنم دیکھے ہیں، ہر جنم میں اسی کے ہی غم دیکھے ہیں۔ میں نہیں جانتا دل پہ گزری ہے کیا، میں نہیں جانتا جاں کا کیا حال ہے، میں نہیں جانتا دل پہ گزری ہے کیا، میں نہیں جانتا جاں کا کیا حال ہے، میرے دل میں لہو کی جو لہریں تھی وہ سانس لے لے کے دل سے رواں ہوتی ہیں، پر جو باتیں میں اس سے نہیں کر سکا ان کو لکھا تو غزلیں سی بننے لگیں، پر جو باتیں میں اس سے نہیں کر سکا ان کو لکھا تو غزلیں سی بننے لگیں، کون ہوگا اسے جا کے یہ کہہ دے گا میں نے اس کے لیے یہ غزل لکھی ہے، میں نے اس کے لیے یہ فصل بوئی ہے، کون ہوگا اسے جا کے یہ کہہ دے گا میں نے اس کی جدائی میں غم دیکھے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں جہاں ایک غریب گدھا بان کی کہانی آپ سے شیئر کی جائے گی۔ دعا میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ کی امان۔